السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 146 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب النسب کے تعلق سے سماعت کیا، ساتھ ہی آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول شریف اور پیر کے دن ہی کیوں ہوئی۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد اب آئیے درس میں آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بزرگان دین، اولیاء صوفیہ کی کتابوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا منانا کیسا ہے۔ لیکن آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اصل میلاد النبی منانے کا جو طریقہ رائج ہے وہ جائز ہے، کیونکہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد بسعادت پر دلالت کرنے والی آیات بیان کرتے ہیں۔ پھر دسترخوان بچھاتے ہیں اور سب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں کرتے، اور یہ تمام کام بدعت حسنہ ہے جن کے کرنے پر انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی تعظیم پائی جاتی ہے اور خوشی کا اظہار ہے، اور آپ کی آمد بسعادت پر بشارت کا حصول ہے۔ محفل میلاد میں علماء صلحاء کی شرکت۔ ملک مظفر کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی ہر سال قائم کی گئی۔ محافل میں 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر 5000 بکریوں کے بھونے ہوئے سر، 10,000 مرغیاں، 1 لاکھ مکھن کی ٹکیا اور 3000 تشت مٹھائیوں کے رکھے جاتے۔ اس کے پاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں علماء اکرام اور صوفیہ اعظام حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ملک مظفر الدین بن زین الدین ایک نیک عادل شخص تھا، سلطان صلاح الدین بن ایوبی کا بہنوئی تھا۔ ایک دن صلاح الدین ایوبی کی بہن اور اس کی زوجہ نے ان کو کہا، تم لباس قیمتی کیوں نہیں پہنتے؟ یہ 5000 درہم کے خدر کے کپڑے پہن لیتے ہو۔ یہ سن کر ملک مظفر نے جواب دیا، میرے لیے 5 درہم کا لباس پہننا اور باقی صدقہ کر دینا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں قیمتی لباس پہنوں اور فقیروں مسکینوں کا خیال رکھنا چھوڑ دوں۔ حافظ ابو الخطاب بن دہیہ جو مشہور علماء اور عظیم فضلاء میں سے تھے، ایک کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر میں لکھی۔ اس میں ملک مظفر الدین نے انہیں 1000 دینار انعام میں دیے۔ 625 ہجری میں بادشاہ کے پاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مجلسوں میں اس کتاب کو پڑھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ربیع الاول میں بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ عبادت نہیں کی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی امت پر رحمت و شفقت فرماتے ہوئے زیادہ عبادات اس مہینے میں نہیں کی،
کہ میری امت پر کہیں یہ فرض نہ کر دیا جائے۔ آپ اسی ڈر کی وجہ سے کئی عمل ہمیشہ نہیں فرماتے تھے، لیکن اس مہینے کی فضیلت کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، کیونکہ جب آپ سے کسی نے سوال کیا آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے سارا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا ایسا احترام کریں جیسا اس کا حق ہے، اور ایسے ہی اس ماہ کو افضل سمجھیں جیسے دوسرے مہینے جن کی فضیلت کا ذکر رب تعالی نے فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور فرمایا آدم علیہ السلام اور ان کے ماں سوا میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کسی زمان یا مکان کو ذاتی طور پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ جن عبادات اور فضیلت والے اسباب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی وجہ سے وہ زمان و مکان بھی افضل ہو جاتے ہیں۔ جس مہینے اور دن میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یقیناً اسے بھی فضیلت حاصل ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ پیر کے دن روزہ رکھنا بہت ہی عظیم ہے، کیونکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بیہقی نے حضرت انس سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، حالانکہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر چکے تھے، اور عقیقہ دوبارہ لوٹایا بھی نہیں جاتا، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنا عقیقہ پھر کیا؟ آپ نے اپنا عقیقہ اس لیے کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، تو آپ نے اس سے شکریہ کا اظہار فرمایا، اور اس لیے بھی کہ آپ کی امت کے لیے بھی آپ کی ولادت کی خوشی منانا مشروع ہو جائے، جیسا کہ آپ پر کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اسی وجہ سے درود پڑھتے تھے کہ آپ کی امت کے لیے سنت بھی بن جائے۔ اعتراض: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو علم تقویم کے حساب سے درست نہیں بنتی، کیونکہ آپ کی ولادت 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس کا حساب کیا جائے تو 6 ربیع الاول بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ثابت ہو جائے تو وہی وفات کا دن بھی ہے، پھر اس دن خوشی کا اظہار کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ دن تو غمی کا بھی ہے۔ جواب: اعتراض کی پہلی صورت کا جواب تو یہ ہے کہ جناب محمد عرفان رضوی، سابق ڈائریکٹر ایجوکیشن راولپنڈی نے اپنی ایک کتاب میں تقویم کی روح سے ہی 12 ربیع الاول تاریخ کو درست ثابت کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسلامی مہینوں کا کیلنڈر مستقل نہیں تھا، بلکہ کفار اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ ہے۔ کتاب الہی میں جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 12 قمری مہینوں میں سال کی تقسیم کسی انسان کا فعل نہیں کہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہو، بلکہ خالق ارض و سما نے یہ محکم نظام روز ازل سے قائم فرمایا کہ اس میں کوئی اپنی خواہش اور مصلحت کے پیش نظر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ 12 مہینوں سے 4 ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں ہر طرح کا فتنہ و فساد اور جنگ و قتال قطعاً ممنوع ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اہل عرب ان مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور اگر اپنے باپ کا قاتل بھی انہیں مل جاتا تو اسے کچھ نہ کہتے۔ کتاب اللہ سے مراد یا تو لوح محفوظ
یا قرآن حکیم ہے۔ ذالک الدین قیم کا مطلب یہ ہے کہ یہی محکم شریعت ہے یا سال کی تقسیم کا یہی حساب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام کی بجا آوری میں انہی قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا۔ قیم اصل میں قیمو تھا، پھر سید کی طرح اس میں بھی تعلیل ہوئی۔ احکام الہی سے سرتابی ہر وقت بری ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی بہت ہی قبیح ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان مہینوں میں باز رہنے کی تاکید فرمائی۔ نیز جس طرح مقدس اور مبارک اوقات میں نیکی کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کی برکات کا نزول دل پر زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ان مقامات اور اوقات میں نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور طبیعت انسانی پر اس کی نحوست کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر مشرک ان مہینوں کے احترام کو پسِ پشت ڈال دیں اور تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو تم بھی متفق اور متحد ہو کر ان کے سامنے صف بستہ ہو جاؤ۔ اور یہاں حال واقع ہوا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے یہی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے سال کے یہ 4 مہینے حرمت اور عزت والے شمار ہوتے تھے اور ان میں لڑائی کرنے کی سخت ممانعت کر دی گئی تھی۔ نیز فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ماہ ذی الحجہ کی تاریخیں مقرر تھیں۔ کچھ عرصہ بعد اہل عرب پر اس حکم کی پابندی گراں گزرنے لگی۔ ان کا پیشہ قذاقی، رہزنی اور مار دھاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ 3 ماہ تک لگاتار ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان مہینوں میں سے جس کو چاہا حلال کر لیا اور اس میں جی بھر کر قتل و غارت گری کی، اور اس کی جگہ سال کے کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیا۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی 4 ہی رہی اور ان کا کام بھی بن گیا۔ نیز حج ایک عبادت ہونے کے علاوہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بھی تھا۔ دور دراز سے تجارتی قافلے بھی آتے جس سے انہیں بہت نفع ہوتا، لیکن حج کا فریضہ چونکہ قمری سال کے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا تھا، اس لیے یہ ایسے موسم میں بھی آ جاتا جبکہ سخت سردی یا گرمی ہوتی، اور موسم کی اس ناسازگاری کی وجہ سے ان کا کاروبار ماند پڑ جاتا اور انہیں دل خواہ نفع نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ تجویز کیا کہ حج ہمیشہ متعدل موسم میں ادا کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے حج کی مقرر تاریخوں کو بدل دیا اور قمری سال کے 12 مہینوں میں کبیسہ کا 1 مہینہ بڑھا دیا۔ اس طرح 33 سال کے بعد صرف ایک بار حج اپنی صحیح تاریخوں کو ادا کیا جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ صرف اپنی ذاتی سہولتیں اور مالی منفعتوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل اور محکم احکام میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کے اس فعل کو زیادتی بالکفر کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ 10 ہجری میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اس سال ان کے دستور کے مطابق بھی 9 اور 10 ذی الحجہ کو ادا ہونا قرار پایا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سال بھی حج انہی تاریخوں میں ادا کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا درس ہے کہ وہ اپنی ذاتی مصلحتوں اور دوسرے وجہوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل نہ کریں۔ نساء کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اپنے وقت سے تاخیر کر دینا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔